بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، اسلامی تعلیمات کے مطابق کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی یا ان کی نماز ناقص رہتی ہے۔ مختلف احادیث اور فقہی تشریحات میں ایسے چند افراد کا ذکر ملتا ہے۔ اسلام میں نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے اور اس کی قبولیت کے لیے اخلاص، خشوع و خضوع اور حلال کی کمائی جیسے عوامل ضروری سمجھے گئے ہیں۔ بعض احادیث میں ایسے افراد کا ذکر ملتا ہے جن کی نماز قبول نہیں ہوتی، یعنی ان کی عبادت مطلوبہ روحانی فوائد نہیں دیتی یا وہ اللہ کی بارگاہ میں رد کر دی جاتی ہے۔ یہ درج ذیل 5 قسم کے لوگ ہیں، خاص طور پر جو اس زمرے میں آتے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو ان لوگوں کے بارے میں پتہ چل سکے، اور پھر ہم نے غور و فکر کرنا ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہیں۔ سب سے پہلا آدمی، نمبر 1، ظالم اور حق تلفی کرنے والا۔ جو شخص دوسروں پر ظلم کرتا ہے، خاص طور پر کسی کا حق مارتا ہے، اس کی عبادت کا اثر کم ہو سکتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حقوق العباد کو ادا نہ کرنے والا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو سکتا ہے۔ ظلم کسی بھی شکل میں ہو وہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ جو شخص دوسروں پر ظلم کرتا ہے، ان کی حقوق غصب کرتا ہے یا ان کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ ظلم کا ازالہ نہ کرے اور مظلوم سے معافی نہ مانگ لے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا، یعنی ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ مسلم شریف۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص کسی کا مال ناجائز طریقے سے رکھ لیتا ہے، کسی کو ناحق تکلیف پہنچاتا ہے یا کمزوروں پر ظلم کرتا ہے، تو اس کی عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنا ظلم ختم نہ کر لے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار نہ کر لے۔ نمبر 2، والدین کا نافرمان۔ جو شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، ان کی عزت نہ کرے اور ان کے ساتھ بد سلوکی کرے، اس کی عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی۔ والدین کی رضا کو اسلامی تعلیمات میں بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اسلام میں والدین کی اطاعت و احترام کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ جو شخص والدین کے ساتھ بد سلوکی کرتا ہے، ان کی نافرمانی کرتا ہے یا انہیں تکلیف دیتا ہے، اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1، بھاگا ہوا غلام، نمبر 2، نافرمان بیٹا، اور نمبر 3، شرابی۔ رواہ ابن ماجہ۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک میں آتا ہے، رضا رب فی رضا الوالدین و سخط رب فی سخط الوالدین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص والدین کی عزت نہیں کرتا اور ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتا یا انہیں تکلیف پہنچاتا ہے، تو اس کی نماز میں اثر کم ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے والدین سے معافی نہ مانگ لے اور ان کا دل نہ جیت لے۔ نمبر 3، حرام کمائی کھانے والا۔ وہ شخص حرام ذرائع سے کمائی کرتا ہے، جیسے رشوت، دھوکہ یا سود، اس کی نماز اور دیگر عبادات کی قبولیت مشکوک ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو بدن حرام سے پلا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو شخص ناجائز ذرائع سے کمائی کرتا ہے، جیسے رشوت، دھوکہ، چوری، سود یا حرام کاروبار، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو شخص حرام کمائی کھاتا ہے، اس کا نہ تو کوئی صدقہ قبول ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی نماز قبول ہوتی ہے۔ رواہ مسلم۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص سودی کاروبار میں ملوث ہے یا رشوت لے کر پیسہ کماتا ہے اور اسی سے کھاتا ہے اور پیتا ہے، تو اس کی نماز اور دیگر عبادت اللہ تعالیٰ کی ہاں قبول ہونے میں رکاوٹ بن سکتی ہے، یعنی قبول نہیں ہوگی۔
نمبر 4، تکبر کرنے والا۔ جو شخص تکبر اور غرور میں مبتلا ہو، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑھ کر سمجھے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تکبر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور جو اس میں مبتلا ہو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ تکبر کو شیطان کی صفت قرار دیا گیا ہے، اور یہ نماز کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رواہ مسلم۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص عبادات کرتا ہے مگر دوسروں کو کم تر سمجھتا ہے، یعنی تکبر کرتا ہے، اپنے مال، علم یا عبادات پر غرور کرتا ہے، تو اس کی نماز کا اثر کم ہو جاتا ہے، کیونکہ نماز کا مقصد عاجزی پیدا کرنا ہے، نہ کہ تکبر۔ نمبر 5، پڑوسیوں اور رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا، یعنی قطع تعلقی کرنا۔ اسلام میں اچھے اخلاق اور صلہ رحمی کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ جو شخص اپنے قریبی رشتہ داروں یا پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، ان کے حقوق ادا نہیں کرتا، اس کی عبادات میں اثر کم ہو جاتا ہے۔ اسلام میں حقوق العباد کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور جو شخص اپنے قریبی رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتا ہے، ان کا خیال نہیں رکھتا، اس کی نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ رواہ بخاری۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص اپنے قریبی رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر لیتا ہے، انہیں تکلیف دیتا ہے یا پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، تو اس کی نماز میں کمی رہ سکتی ہے، جب تک کہ وہ اپنے رویے کو درست نہ کر لے۔ اس تمام گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا، یہ سب باتیں ہمیں اس طرف متوجہ کرتی ہیں کہ نماز کے ساتھ ساتھ ہمارے اخلاق، کمائی اور رویے بھی درست ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، اگر کوئی شخص سچی توبہ کر لے، حقوق العباد ادا کرے اور اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، تو اس کی نماز اور عبادات دوبارہ قبولیت کے درجے تک پہنچ سکتی ہیں۔ یہ اصول نماز کے روحانی اثرات اور عبادات کی قبولیت کو سمجھنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، اور سچی توبہ کے بعد کوئی بھی شخص اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے۔ تو آپ تمام سے یہ ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، اور پھر حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کوئی اچھا سا کمنٹس کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔